بعض احادیث میں یہ جو مضمون ہے اس کی بھی وضاحت میں ساتھ ساتھ کر دوں، جس سے بعض لوگ غلط مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث آئی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ ہر وہ شخص جہنم سے نکل آئے گا، آگ سے نکل آئے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ وزن شعیر من خیر، اور اس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، اور وہ شخص بھی جہنم سے نکل آئے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا۔ جو کا دانہ ذرا بڑا ہوتا ہے گندم کا اس سے چھوٹا، تو گندم کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو جہنم سے نکل آئے۔ اور دیکھیے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، اور فرمایا وہ شخص بھی جہنم سے نکل آئے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہو۔ ذرہ، ذرے کا مطلب ہے، بعض علماء نے ائمہ نے اس کی تشریحوں کی کہ جو ہمیں روشنی میں باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں نا، کسی سوراخ سے جب روشنی اندر آ رہی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے باریک ذرات، کتنی باریک چیزیں ہیں۔ تو یہاں تک فرمایا، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ جناب دیکھیے اتنے کم ایمان پہ بھی بخشے جا سکتے ہیں لوگ، ذرے کے برابر ایمان بخشے جائیں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اور بلکہ کچھ لوگ تو اور ذرا آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جتنے بھی مذاہب کے بارے میں جانتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تو ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، مثلا اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں آخرت کو، کہیں جنت دوزخ کا بھی تصور ہے، تو اتنا ایمان تو کم از کم ان میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے، اور کچھ نبیوں کو، کچھ پیغمبروں کو بھی وہ مانتے، تو اتنا ایمان تو ہے، بلکہ ذرے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ حدیث میں تو ذرے کی بات کی گئی ہے، مگر ان کو تو ان کا ایمان دیکھیں تو وہ تو اس سے بھی کچھ زیادہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، تو بس وہ بھی پھر بخشے گئے۔ تو اب کون رہ گیا؟ صرف وہ رہ گیا جو پورا منکر ہے، جن کو دہریہ کہتے ہیں نا، ملحد، جو بالکل نہیں مانتے، کسی دین مذہب کے قائل ہی نہیں، اور اللہ کے بھی قائل نہیں ہیں، بالکل وہ بے دین جن کو کہتے ہیں، دہریہ جن کو کہتے ہیں، ایتھیسٹ جن کو کہتے ہیں، بس وہ نکل گئے۔ باقی جتنے مذاہب والے لوگ ہیں، اہل مذاہب ہیں، ان میں تو کچھ نہ کچھ ایمان ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو لوگ مسلمانوں میں ہیں، مثال کے طور پہ اب کوئی اگر ایک چیز کو نہیں مانتا تو باقی تو ساری چیزوں کو مانتا ہے، تو اس کا ایمان تو ذرے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ یہاں سوالات سارے پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی بس ایک دو باتوں کو نہیں مان رہا، کوئی قادیانی ہو جاتا ہے، کوئی اور کسی ایسے دین دھرم میں چلا جاتا ہے، کسی ایسے فرقے میں جہاں پر کچھ بنیادی حقائق مسخ ہو جاتے ہیں، تو باقی چیزیں تو مانتے ہیں نا۔ یہ اس حدیث کو اس طرح پیش کرتے ہیں اور اس یہ مطلب لیتے ہیں۔ اب اس حدیث کا اگر یہ مطلب لے لیا جائے تو پھر تو ساری جو آیتوں سے ہم نکال رہے ہیں دین کی بات، اور وہ اصول جو بنائے ہم نے، اور جو دین کا اصل غرض و غایت ہے کہ اسلام جو ہے دین، دنیا کا واحد دین جس کو میں کہا گیا اور اس کو مکمل کیا گیا اور اس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور فرمایا پورے داخل ہو جاؤ، تو اس چیز کی کوئی لاجک رہتی ہے؟ اس پہ فورس کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اتنا ایمان جو ہے وہ رکھتا ہی ہے، تو بس پھر تو جنت میں چلا ہی جائے گا، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر وہ اس دین میں داخل ہو، اور وہ بھی پورا داخل ہو؟ تو یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ لہذا یہ تشریح غلط ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جو سمجھا جا رہا ہے ذرے سے مراد یہ سمجھا گیا کہ بس اگر کسی بات کا ایک آدھ کا انکار بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اور ایک آدھ بات بھی اگر مان لی تو کافی ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں۔
یہاں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر بات جو کی جا رہی ہے وہ قوت و ضعف کے اعتبار سے کی جا رہی ہے. ضعیف ہونا، ضعف، کمزور، جس کے اندر انسان کو یقین کے اندر پختگی نہیں رہتی، یعنی ضعف آ جاتا ہے ایمان میں. اتنا ضعف آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کی عام بیماری ہے. نماز میں دل نہیں لگتا، روزے میں دل نہیں لگتا، ارکان اسلام میں دل نہیں لگتا، گناہوں کی عادت جاری رہتی ہے. انسان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اور نہیں ڈرتا. تو یہ اس قسم کا جو ضعف ہے وہ مراد ہے. ضعف، کمزوری، ویکنس. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایمان جو پورا اس اپنے اجزاء کے ساتھ ہے اس میں کوئی کمی بیشی چلے گی. وہ ضعف نہیں کہلاتا، وہ نقص کہلاتا ہے. وہ ایمان میں کٹ ہے، وہ اس کے اندر نقص ہے، اس میں کمی ہو جائے گی. وہ کمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بعض چیزیں نکال دی، اور ضعف کا مطلب یہ کہ آپ نے سب کچھ مانا مگر کمزور حالت میں رہے. یہ ضعف ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. تو یاد رکھیں کہ اس سے جو نقص کو سمجھا جا رہا ہے کہ نقص بھی چلے گا، کمی بھی چلے گی، بعض چیزوں کا انکار بھی چلے گا، اور ایک آدھ چیز پہ ایمان لے آئیں یہ کافی رہے گا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا. یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ نقص جو ہے وہ نہیں چل سکتا. ہاں ضعف کی بات ہے کہ جس میں ضعف تھا، کمزوری تھی، گنہگار ہو گیا، خطا کار ہو گیا، اسی طرح پہ مر کے چلا گیا. تو اب یہ ہے کہ چونکہ ایمان بہرحال اس کا تھا، اگرچہ کمزور تھا، تو بالآخر اگر جہنم میں گیا بھی، اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گیا بھی، تو بالآخر وہ اپنی سزا پا کر جہنم سے نکل آئے گا. یہ مطلب ہے. وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ایمان بہرحال سلامت کر لے کر چلا گیا. اس کے لیے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اور اس کے دل کے اندر وفی قلبہ وزن شعیر من خیر، اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان تھا، یا گندم کے دانے کے برابر ایمان تھا، یا ذرے کے برابر ایمان تھا. اگر اتنا بھی اس کے پاس ایمان تھا تو مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں سلامت تھا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، بالآخر نکل آئے گا. کوئی چند سالوں میں، اور کوئی اس سے بھی زیادہ صدیوں میں، اور کوئی شاید سینکڑوں اور ہزاروں سالوں میں. اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے کہ کون کب کس وقت کس طرح نکالا جائے گا. مگر نکلے گا وہی جس کا ایمان مکمل ہوگا، اور جس کا ایمان کٹا ہوا، ٹوٹا ہوا، پھٹا ہوا، ناقص، نامکمل ہے، نیم کفر، نیم ایمان، نیم مسلمان، نیم کافر، آدھے تیتر، آدھے بٹیر، ادھر بھی ادھر بھی، اگر اس حالت میں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ صاف فرمایا. یہ آیت ہے، اس لیے میں نے کہا سارے قرآن کو پڑھیں. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. دیکھیے صاف فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، بعض کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، بعض کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو اب جو ایسا کرے اس کے لیے کیا ہے، وتکفرون ببعض. تو جو ایسا کرے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے. یہ نہیں چلے گا کہ تم بعض کتاب کو مانو بعض کو نہیں مانو. اور منافقین ان کا بھی تو یہی طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر آپ کو نہیں مانیں گے. قرآن میں صاف فرمایا اذا رأیتم واذا رأیت الذین، فرمایا واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو ان منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے گریزہ ہو جائیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے. تو دیکھیے اب جو انہوں نے اللہ کو مان لیا تو اتنا ایمان تو ہو گیا کہ ایک رائی کے برابر، ایک گندم کے برابر، ایک جو کے برابر، اتنا تو ہو گیا. مگر اللہ نے فرمایا نہیں، فرمایا محبوب
انہوں نے جو ایمان میں کٹ لگایا ہے اور خاص طور پہ آپ کے حوالے سے، تو اللہ نے صاف فرمایا کہ ان کو کبھی نہیں بخشوں گا، لن یغفر اللہ لہم، ان کو کبھی نہیں بخشے گا اللہ۔ اگر آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ بھی استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ تو یہ ایمان میں کٹ شٹ نہیں چلتے، ایمان کے اندر کٹوتی نہیں چلتی، اس کے بعد اس سے لینا بعد چھوڑنا یہ نہیں چلتا۔ ایمان پورا ٹوٹلٹی ہے ایک، وہ تمام اپنے اجزاء کے ساتھ مکمل ایک ایمان بنے گا۔ اس میں اگر کوئی چیز کم ہو گئی تو ایمان ختم ہو جائے۔ بنیادی چیزیں جن کو ماننا ضروری ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب قادیانیت کا مسئلہ کیا ہے؟ قادیانیت کا مسئلہ ختم نبوت کا ہی تو مسئلہ ہے، باقی تو ساری چیزیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اب بھی اس بات کا تصور رکھتے ہیں کہ کوئی نبی کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، اور بظاہر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت بھی مانتے ہیں، قرآن پہ ایمان ہے، جو آیت آئی ہے خاتم النبیین ہم اس کو ہی مانتے ہیں۔ اس لیے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی مانتے تو ہیں سب۔ اکثر لوگوں کو دھوکہ ان باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، صاحب ساری باتیں برابر تو ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں ہم دیکھیے وہ بھی یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، ہم بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے، ہم بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بالٹی بھری ہوئی ہے اور چاہے اس کو بڑا آپ نے شربت بنا رکھا ہے تو ظاہر ہے جو زیادہ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں ایک پیشاب کا قطرہ بھی پڑا ہوا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اب کوئی آنکھ بند کر لے تو الگ بات ہے، سمجھتا رہے پاک صاف مشروب اس کو۔ ہمارا یہ حال ہے، لیکن وہ ناپاک ہو گیا، وہ ناپاک ہو گیا۔ اب کون عقل مند ہے جو یہاں پر یہ حجت کرے کہ جی دیکھیں اس میں ایک قطرہ ہی تھا، کوئی بات نہیں، زیادہ تر تو اس میں پاک صاف دیکھیں اور کتنا شیریں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جی، اس میں کیا آ رہا ہے، ایک قطرہ ہی تو تھا، چلا گیا، کوئی بات نہیں، اس میں مکس ہو گیا، نہیں چلے گا نا۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، اس میں ایک عقیدہ خراب ہو گیا تو ختم ہو گئی بات۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے ماتحت کوئی نبی آ جائے نعوذ باللہ، آپ آخری نبی بھی ہیں لیکن آپ کے ماتحت کوئی اور بھی ہو جائے تو یہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کفر ہے اور یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ چاہے سارے دین پہ ایمان ہے، سارا دین مانتے ہوں بھلے، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ایمان کی کیفیت ہے۔ اور جو بخاری کی حدیث ہے اس کا مطلب میں نے عرض کر دیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ناقص ایمان بھی جو ہے وہ چل جائے گا اور جس میں ناقص تھا ایمان وہ بھی جہنم سے باہر آ جائے گا، نہیں، اس سے مراد ہے ضعیف ایمان، جس کا ایمان ضعیف، جس کے یقین میں کمزوری آ گئی، جو گناہوں سے نہیں بچ سکا، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اگر ایمان سلامت لے گیا تو بالآخر اگر سزا ملی تو بالآخر جہنم سے باہر آ جائے گا۔